ویڈیو کو لائک کریں، راہ نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اب میں چونکہ 10 دن پورے گزر گئے، 5 منٹ بچے، وقت پر گفتگو ختم کرنا ہے۔ 10 نکات میں لکھ کر کے لایا ہوں، اب اس کو غور سے سن لیں آپ، اور اس کے بعد گفتگو ختم۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ہر دن آپ نے بڑھ بڑھ کر پروگرام میں شرکت کی، موسم بارش کا رہا، ٹھنڈی کا رہا، گرمی کا رہا، جیسا بھی رہا آپ شریک ہوئے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، یہ کبھی بھلائی نہیں جائے گی، یہ محبتیں کبھی بھلائی نہیں جائے گی، فراموش نہیں کی جائے گی۔ میں نے بارش والے دن کہا تھا کہ ہمیں ابن زیاد والے ہزاروں نہیں چاہیے، ہمیں کربلا والے 72 چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جن کے دل میں نبی اور آل نبی بستے ہیں، قدرت نے ان کو وفا بھی دی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سخت بارش میں بھی، موسلا دھار بارش میں بھی آپ بیٹھے رہے، پیروں کے نیچے سے پانی بہتا رہا، آپ بیٹھے رہے۔ اللہ اس کی جزا آپ کو دے، اللہ اس کا بہتر صلہ آپ کو دے۔ لیکن آئیے، چونکہ 10 دن آپ نے سنا، لوگ جو ہے وہ نئے بڑھتے گئے ہمارے قافلے میں، ممکن ہے کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہوگی۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، 10 چیزیں لکھ کر لایا ہوں، یہ 10 پروگرامات ہیں، اس پر آپ کو ہم سب کو عمل کرنے آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا۔ آج سے نئے خطوط متعین کرنا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ پہلی چیز، آپسی اتحاد کو ہر حالت میں مضبوط کریں، متحد ہوں۔ متحد ہونے کا طریقہ یہ ہے، اپنے آپ کو گرا لیں، اپنے آپ کو گرا لیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھ لیں، اور خود سے جا کر غلطی کسی کی ہو صلح آپ کریں، غلطی کسی کی ہو صلح آپ کریں، بھائی بھائی سے صلح کریں، بہن بہن سے صلح کرے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان سے 3 دن بعد بند کر لی تو نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ خود سے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جو صلح کے لیے آگے بڑھے گا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا۔ صلح کرو، آپس میں خاندان میں صلح کرو، اس کا خیال کرنا۔ دوسری بات، محلے میں صلح کرو ایک دوسرے سے۔ میں یہ نہیں کہتا برادریاں چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہتا سلسلے چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہتا تجارتیں چھوڑ دو، میں یہ کہتا ہوں جو چھوڑ نہیں سکتے اس کو چھڑوانا بھی نہیں ہے۔ برادریوں کو سروں پہ رکھ کر، سلسلوں کو سر آنکھوں پہ رکھ کر ایک دوسرے کے دل ملاؤ، ایک دوسرے سے قریب آؤ، محبتیں دو، محبتیں تقسیم کرو۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ یاد رکھنا، ظلم کرنے والا ہمیشہ شرمندہ رہا ہے اور محبت دینے والا ہمیشہ سر اونچا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، حر جو ہے میرے امام کو قید کرنے آیا تھا، حر امام کو قید کرنے آیا تھا۔ امام سے اس نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں۔ امام نے کہا جا باتیں بعد میں کرنا، یہ بتا تیرے گھوڑے کیوں ہانپ رہے ہیں، یہ تیرے گھوڑے کیوں آپ نے کہا وہاں سے نکلا ہوں تو یہاں تک قیام نہیں کیا، پانی کی وجہ سے لشکر پریشان ہے۔ امام نے فرمایا باتیں بعد میں ہوگی، پہلے اپنے لشکر کو پانی پلا۔ اپنے لشکر کو جو پانی بند کرنے آئے تھے میرے امام ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ تو آپ بچ جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب اپنے آپ کو کوئی حقیر سمجھتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے قدرت اس کو حقیر کرتی ہے۔ لڑو مت، اینڈ بڑا خطرناک ہے، بڑی بدترین موت ہوتی ہے لڑنے والوں کی، ظلم کرنے والوں کی بدترین موت ہوتی ہے۔ کل میں نے حدیث پڑھی تھی، میرے آقا فرماتے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ بھی ظلم کرے تو ظلم کرنے والا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ محبتیں دو، محبتیں تقسیم کرو، تو آپس میں اتحاد پیدا کرو، ایک دوسرے کو منا لو، ایک دوسرے سے پیار پیدا کرو۔ اور اس میں لوگ یہ کہیں گے یار کیسا آدمی ہے کہ یہ خود سے چلا آیا ہے، ٹھیک ہے، مخلوق حقیر سمجھے گی لیکن خالق عزت عطا فرمائے گا۔ پہلی دوسری چیز، تعلیم اور تجارت پہ بھرپور توجہ دیں، اس لیے کہ تعلیم آپ کے ماں باپ نے، مولا کائنات کا قول ہے، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جو تعلیم دی اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کو تعلیم دو۔
کیونکہ تمہارے بچوں کا دور تمہارے دور سے بہت زیادہ فارورڈ ہوگا۔ امام حضرت مولا مشکل کشا نے 14 صدیاں پہلے پیغام دیا تھا، تعلیم پر توجہ دو اور تجارت پر توجہ دو، مالدار بنو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، لیکن مالدار بننے کے لیے چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، قتل عام مت کرو، جو ہے وہ اسلام مت بیچو، مذہب و مسلک کا سودا مت کرو، بلکہ حلال ذریعے سے کام کرو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ تو تعلیم اور تجارت پہ بھرپور توجہ دیں اور حتی الامکان کھیل کود سے پرہیز کریں۔ یہ جو دکان پہ بیٹھے بیٹھے موبائل چلاتے رہتے ہو، نہ گیم کھیلتے رہتے ہو، گاہک آ رہا ہے کوئی توجہ نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بیٹھے موبائل میں بالکل ڈوب جاتے ہیں، جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی دنیا ہی موبائل ہو گئی ہے۔ ایسا مت کرو، موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو اور فضول کاموں سے، کھیل کود سے بچو، حتی الامکان فضول کاموں سے بچو، تعلیم اور تجارت پہ بھرپور توجہ کرو۔ تیسری چیز، فضول خرچی سے بچو۔ آنے والے ہندوستان کے معاشی حالات، ہندوستان کے ماہرین نفسیات کے کہنے کے مطابق، ماہرین معاشیات کے کہنے کے مطابق یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے آگے معاشی حالات کچھ کمزور ہو سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت مندی ہے۔ تو پیسہ بچا کر رکھو، جوڑ جوڑ کے رکھو۔ پیسے سے محبت کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پیسہ تجوری میں رکھو، دل میں مت رکھو۔ اگر کوئی چیز کا کام 4 آنے سے نکلتا ہے تو 30 پیسہ خرچ مت کرو، بلکہ پیسہ جوڑ کے رکھو۔ ماہرین معاشیات ہندوستان کے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے اس ہندوستان میں، آنے والے دور میں جس کے پاس نقدی ہوگی اسی کا سکہ چلے گا۔ اس لیے اپنے پیسوں کی حفاظت کرو، فضول خرچی مت کرو، کہیں فضول خرچی مت کرو پیسہ۔ اور اسلام یہ کہتا بھی ہے، ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، حضرات حسنین کریمین صدقہ دیتے تھے تو ہزاروں کا دے دیتے تھے، اور جب بازار میں خریدنے جاتے تھے تو زگ زگ کرتے تھے، بھاؤ کم کراتے تھے۔ کسی نے کہا ہزاروں صدقہ دیتے اور چونی کے لیے، چند پیسوں کے لیے زگ زگ کرتے ہیں، بھاؤ کم کراتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ دیا ہے نا تو وہ بے حساب واپس ملے گا، اور یہ جو خرچ کر رہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جس کا حساب دینا ہے وہاں ہم حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب ملنا ہے وہاں بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ تو اپنی ذات پر حساب سے خرچ کرو، بہت احتیاط سے کام کرو۔ اس کے بعد چوتھی چیز، پانی کا استعمال کرو بہت احتیاط کے ساتھ۔ ہندوستان کے ٹی وی چینل بھی اور ماہرین بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک ہمارا ملک قحط سالی میں رہے گا، ایسا لوگوں کا کہنا ہے۔ حالانکہ ہم اس کو پیور سچی بات بھی نہیں کہتے اور اس کو پیور جھوٹ بھی نہیں کہتے، کیونکہ میں نے جمعہ میں بیان کیا، ٹی وی چینلوں کی پیشن گوئی اور لوگوں کا کردار دونوں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کیونکہ جب سود ہو جائے تو بارش رک جاتی ہے، زنا عام ہو جائے تو بارش رک جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو بارش رک جاتی ہے، ظلم عام ہو جائے تو بارش رک جاتی ہے، عورتیں بے حیا ہو جائے تو بارش رک جاتی ہے، لوگ مسجدوں کو ویران کرتے تو بارش رک جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بارش رک بھی گئی ہے۔ اور راجستھان میں کا حال یہ ہے، سوکھا پڑا ہے۔ چنئی کے حالات یہ ہیں کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے چنئی کے اندر لوگ اعلان ہو گیا تھا آفسیں بند ہو گئی، گھر بیٹھ کے کام کرو، آفسوں میں پانی تک نہیں ہے۔ ابھی یہ حالات ہیں، آگے کے کیا حالات ہوں گے؟ تو آپ کے پاس پانی ہے، پانی بچاؤ، اس لیے کہ آپ کے چند قطرے کسی کی زندگی کے کام آ سکتے ہیں۔ اور ویسے یہ اسلام کے خلاف نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کرو تو بھی پانی ضائع مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ حضور جہاں پانی کی کمی ہے وہاں، یا جہاں پانی کی جو ہے وہ پانی کی کثرت و اجازت ہے؟ حضور فرماتے دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو بھی وضو میں پانی ضائع نہیں کر سکتے، پانی ضائع کرنا حرام ہے۔ اس لیے یہ جو بچے نل کھول دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ شاور کے نیچے آدھے گھنٹے تک کھڑے رہتے ہیں، جس نعمت کی ناقدری کرو گے اس نعمت کے لیے ترسو گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہر دن یکساں نہیں رہتے، اس لیے پانی کو احتیاط سے استعمال کرو۔ پانی کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک قطرے کی حفاظت کرو، پانی کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی یہاں ایک بات اور مجھے پیاری یاد آتی ہے، یار جو پانی بادل آسمانوں سے برستا ہے، زمین سے نکلتا ہے، اس پانی کا اسلام اتنا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انسانی خون کے احترام کرنے کا انسان کتنا حکم دیتا ہوگا؟ انسانی خون کتنا قیمتی ہے، تو پانی بھی احتیاط سے خرچ کرو۔ اس کے بعد
اپنے گھروں کو اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھو، کیونکہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر کا کچرا کسی کے آنگن میں لا کے ڈال دیا، اپنے گھر خود صاف رکھیں، اپنا آنگن خود صاف رکھیں، صفائی آدھا ایمان ہے، اور جہاں صفائی نہیں ہے وہ ایمان کا تصور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چھٹی شک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپس میں جھگڑے ہو جائیں، اللہ نہ کرے، پہلے تو لڑو مت، اور اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اپنے جھگڑے کو، گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم کرو، محلے کے جھگڑے کو محلے میں ختم کرو، کسی پہ کیس مت کرو، اپنے جھگڑے جو ہے وہ کچہری تک مت لے جاؤ۔ یار پولیس والے بھی تو انسان ہے، وہ ہم ہی میں سے ہے، ان کا ٹینشن ہم کیوں بڑھاتے ہیں؟ ان کو بھی تو کچھ آرام سے رہنے دیں۔ اگر آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں تھپڑ مارا، کیس، اس نے یہ کہہ دیا کیس، اس نے وہ کہہ دیا کیس، تو اپنے جھگڑے اپنے محلے میں ختم کرو۔ کیا آپ کے محلے میں اتنے عزت والے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی بات کوئی مان سکے؟ محلے میں ایک ایسا گروپ بنے ہر محلے میں کہ جو سب کے جھگڑے کو غیر جانبدارانہ طور پہ نپٹائے، اور کیس کم سے کم ہو تاکہ ججوں پر بوجھ کم ہو، پولیس والوں پہ بوجھ کم ہو۔ اپنے جھگڑے طلاق سے متعلق بالخصوص اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے مسئلے حل ہوں، اس پہ کیس نہیں ہونا چاہیے، کھوٹی کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص نے، جس شوہر نے بیوی کو پیر کی جوتی سمجھ کے نکال کے پھینک دیا، اب ہماری بیٹی کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کے پاس جا کر کے بھیک مانگے، بلکہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو کسی قابل نہ سمجھ کر جوتی کی طرح نکال کے پھینک دیا، آپ اس سے یکسر تعلق توڑ کر کے، اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، عدت گزار کر پھر شان کے ساتھ کسی شریف گھرانے میں نکاح کریں اور اپنی عزت کے ساتھ خود جیے۔ اس پلید کی رقم پر جینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے فیصلے محلوں میں ہوں گے، گھروں میں ہوں گے، آپ کی عزت بھی بچے گی، ججوں کا ٹینشن بھی بچے گا، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، ہمیں ان کے آرام کا بھی سوچنا چاہیے، ان کی بھی کچھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو اپنے جھگڑے محلے میں ختم کریں، اور تھوڑا سا یہاں سردار لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر، ان کا بچہ ہوں اس لیے کہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے سب تو مجھ سے بڑے ہی ہیں نا، میں 35-36 سال کا ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں ابھی بھی، لیکن سمجھتا نہیں ہوں اپنے آپ کو، ہاں، لیکن بہرحال ہے میری عمر اس وقت چھوٹی عمر ہے، وہ میرے بڑے بزرگ ہیں، ان سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ جب فیصلہ کرنے بیٹھنا تو منہ دیکھ کر فیصلے نہیں کرنا، اپنی آخرت کا خیال کر کے فیصلہ کرنا۔ اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو اللہ نے حکم بنایا، انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن اس کی گردن سے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اچھی طرح یاد رکھنا میرے سرداروں، اللہ تمہاری سرداریاں سلامت رکھے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے قدرت کے کٹھیرے کا تصور کر لینا کہ قدرت کے سامنے تم کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ غریبوں کو دباؤ مت، امیروں کو، مالداروں کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو، جو حق ہو کسی کے بھی خلاف فیصلہ، اگر فیصل بنے ہو تو جس کے بھی خلاف فیصلہ کرنا پڑے حق کی طرف فیصلہ کرنا۔ میں اس پر بھی بات عرض کر سکتا تھا، حدیث پڑھ سکتا تھا، لیکن ٹائم نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور کہوں گا، ایک چھوٹی سی بات۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات پر ایک یہودی نے مقدمہ دائر کر دیا، مولائے کائنات آئے تو آنے کے بعد جج ان کو دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ جج بنایا تھا مولا مشکل کشا نے، فرمایا تیرے ہاتھ سے فیصلہ نہیں کروانا، جو فریق کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے وہ فیصلہ حق کیا کرے گا؟ حالانکہ حق پر تو میرے مولا ہی تھے، حق پر، ارے میرے نبی نے مولا کے لیے خاص یہ بات کہی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ حق کو علی کے ساتھ کر دے، علی جدھر جائے حق ادھر ادھر جائے، الحق مع العلی، العلی مع الحق۔ لیکن آپ نے کہا فیصلہ تجھ سے نہیں کروانا ہے تاکہ لوگوں کو ایک پیغام ملے۔ بہرحال اس کے بعد بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے ورزش کی عادت ڈالیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے پیٹ بڑے ہو رہے ہیں، بھدے بھدے دکھ رہے ہیں، سست ہیں، 40 سال کی عمر میں بیٹھ کر کرسیوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ورزش کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ ورزش کی عادت ڈالیں تاکہ اپنے بچے چاق و چوبند ہیں۔ جو ورزش کرتا ہے دن بھر اس کا بدن بہت جو ہے وہ ہلکا رہتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آگی، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو ورزش کی عادت ڈالیں، ہو سکے تو ہر محلوں میں جم خانے شروع کیے جائیں اور وہاں پر باضابطہ ورزش کا نظام ہو،
اور بچوں کو ورزش کی، کیونکہ ورزش حضور کی سنت ہے. 12 بجے تک سوتے پڑے رہتے ہو، صبح چلنے کی عادت ڈالو، دوڑنے کی عادت ڈالو، ورزش کی عادت ڈالو. نہیں صبح تو شام کو ورزش کی عادت ڈالو، اس لیے کہ آپ کو آخری عمر تک کے رکوع سجدے والی نماز پڑھنا ہے. یہ سوچ کر کے آپ کو ورزش کرنا ہے. اور اگر ورزش کے لیے ٹائم نہ ملے تو ساری نمازیں پوری پڑھو. نماز سے بڑی ورزش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ورزش کی نیت سے نہیں پڑھنا، عبادت کی نیت سے پڑھنا. پھر اس کے بعد 8ویں شک یہ ہے، علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعے کی عادت ڈال. روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے علماء حق کی کتابیں پڑھیں. کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو جس عالم کو آپ پسند کرتے ہیں کم سے کم سونے سے پہلے ان کا ایک بیان آپ ضرور سنیں. 9ویں شک یہ ہے کہ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کریں اور اسلامی تشخص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. اور 10ویں اور آخری شک یہ ہے کہ جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں اور ملک کے خلاف جو بھی تحریک اٹھے یا ملک کے خلاف کوئی بھی بندہ اٹھے آپ کو اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے اور یہ ہندوستان کے ساتھ وفاداری کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے. کیونکہ اس ہندوستان میں کسی کی عمارت ہوگی، کسی کی دکان ہوگی، کسی کا مکان ہوگا. ہندوستان میں ہمارا غریب نواز ہے، ہندوستان میں ہمارا نظام الدین ہے، ہندوستان میں ہمارا صابر کلیر ہے، ہندوستان میں مخدوم سمنہ ہے. جو ہندوستان سے بغاوت کرے گا وہ ملک سے بغاوت بعد میں ہوگی، پہلے غریب نواز کے ساتھ بغاوت ہوگی. اس لیے اپنے ملک کے ساتھ کبھی بغاوت کا تصور نہیں کرنا. کوئی تحریک اٹھے، کوئی فرد اٹھے، اگر وہ ہمارے ملک کے خلاف اٹھتا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پہ مار دیں اور ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے فضلیہ خیر آبادی نے کی تھی. ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے امیر خسرو نے کی تھی. ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے حضرت کافی مراد آبادی نے کی تھی. اور کافی مراد آبادی تو ہمارا وہ بطل جلیل ہے کہ قیامت تک کے ان مجاہدین آزادی پر ہم فخر تصور کرتے رہیں گے، ہم فخر محسوس کرتے رہیں گے کہ الحمدللہ ملک کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے انگریزوں کے خلاف تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سلسلہ چشتیہ کا ہمارا بطل جلیل حضرت فضلیہ خیر آبادی کی ذات تھی. اور کافی مراد آبادی کو جب پھانسی دی گئی تو لوگوں نے پوچھا تھا، کافی انگریزوں نے پوچھا تھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی نے کہا تھا 2 رکعت پڑھ کے ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں اور نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اسی پہ بات آج مکمل ہوتی ہے. اور کافی نے نعت کہی تھی. اس سے کافی کا عقیدہ پتا چلتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑے گا صاحب لولاک پہ ہمدرد ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور اللہ اکبر کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. وما